میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے کبھی جھگڑا نہ کرو اور کبھی اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور فرمایا اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کی تمہیں خلاف ورزی کرنی پڑے۔ اپنے بھائی کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ، کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کرو کہ جو تم سے پورا نہ ہو سکے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا بھی اس سے کبھی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے لوگوں سے تمہاری محبت کیسے بڑھے گی؟ یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ تمہاری محفل میں ہے اسے جگہ دیا کرو۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو گے تو محبت بڑھے گی، جب وہ آئے تو اسے جگہ دو، جب وہ ملے تو سلام لینے میں پہل کرو، اور فرمایا اسے اس نام سے پکارو جو نام وہ پسند کرتا ہے، ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کرو گے تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے گا، تمہاری محبت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اگر تم اس طرح کے نام لوگے، القابات بگاڑو گے، برا برا لہجہ اختیار کرو گے، اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ہر برادری کے لیے کوئی نہ کوئی بری کہاوت بن نہیں گئی۔ جو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے اگر چھوٹوں کے بارے میں کہانیاں بنائی تھی تو ان کے بارے میں بن نہیں گئی، تو پھر کوئی بچ سکتا نہیں۔ اچھے الفاظ کے ساتھ، اور آپ کی گفتگو بتاتی ہے، آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح کی، آپ کا انداز بتاتا ہے کہ آپ کی سوچ کے مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جو بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے، آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ جائز کمائی کرتا ہو، حلال رزق کماتا ہو، اور میری سنت پر عمل کرتا ہو، اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں کہ یہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اعتماد ہو لوگوں کو، تو حضور فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو رب اسے جنت عطا کرے گا۔ جن کے شر سے لوگ بچتے ہوں، اعتماد کرتے ہوں کہ یہ کسی کو تکلیف، تو اعتماد اپنی زندگی میں کرنا سیکھے۔ میری بات سنیں جی، اللہ خیر کرے، ویڈیو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، ایک بن جو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اور کچھ بنا نہیں بنا، ہم سارے کیمرہ مین تو بن ہی گئے ہیں۔ وہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا جناب دعا کرنا، اب کوئی کسی بزرگ سے ملتا ہے تو کہتا ہے ادھر ویکھیا جے ذرا فوٹو لینی ہے۔ او خدا کے بندو، دعا تو رہ ہی گئی۔ پہلے بزرگوں سے ملتے تو کہتے حضرت جی میرے لیے، اب کہتے حضرت جی ذرا امامہ سیدھا کر لو، فوٹو صحیح آ جائے۔ چھوڑے کوئی فرض کفایہ تو ہے نہیں، یہ تو بڑی مشکل سے علماء نے اجازت دی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم قول ڈھونڈ کے لائے، جزیات عموم بلوہ ہے، ابتلا ہے، کیا کہ ہمیں جزیات ڈھونڈنے پڑے اور قوم نے اسے فرض کفایہ ہی بنا لیا ہے۔
آگے پیچھے بات بڑھتی نہیں. خدا را مہربانی. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو 4 تصویریں لگی ہوئی تھی کمرے میں. تو میں نے کہا کہ یہ بھائی اتار دو, میں نے نماز پڑھنی کا. تو پیر صاحب کی ہے فوٹو. تو میں نے کہ جب حکم آ گیا کہ جہاں تصویر ہے وہاں نماز جائز نہیں, تو مرید صاحب کی ہو یا پیر صاحب کی ہو, بات تو ایک ہی ہے. تو پیر صاحب کو نہیں پتا فوٹو نہیں لگوانی چاہیے. ویسے بھی فوٹو دیواروں پہ نہیں پیروں کی رکھنی چاہیے, پیروں کی تصویر دل میں رکھنی چاہیے. اور ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار, بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اتنا شوق, اتنا شوق. مجھ سے کوئی شخص پوچھتا ہے نا کبھی کہ فلیکس پہ فوٹو, تو میں کہتا ہوں چھوڑو یار, پہلے فلیکس پہ لگتی ہے پھر معاذ اللہ زمین پہ گرتی ہے, کیا ضرورت ہے. اور یہ جو القابات لکھتے ہیں نا آپ بڑے بڑے اشتہاروں پہ, قوم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. قوم کو سادہ نام بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے, لہذا لمبے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو اماں ابا نے نام رکھا اتنا ہی کافی ہے. باقی کوئی کتنا دین کا کام کر رہا ہے یہ صبح قیامت خود بخود پتہ چل جائے گا. بس دعا فرمائے اللہ یہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی اللہ پردے داری عطا فرمائے. میری بات پر ضرور غور کریں اور یاد رکھیں, اپنے بچوں کو بٹھائیں. دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا, میری بات پہ توجہ کرنی ہے آپ نے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مسلمان ہو گئی, کیا سبب بنا آپ کے کلمہ پڑھنے کا. ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی, کسی نے قرآن پاک سنا, کسی نے کچھ سنا, کوئی نہ کوئی واقعہ ہے, پس منظر ہے. تو اماں جی آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی واقعے کی, اس لیے کہ میرے ابا جی جناب ابو بکر صدیق جتنی دیر گھر بیٹھے رہتے تھے محمد عربی کی نعتیں پڑھتے رہتے تھے, وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے رہتے تھے. مجھے ضرورت پیش, تو کس طرح تیرے بچے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کہیں سے جا کے سیکھے, تو کدھر ہے؟ 3 باتوں کی ڈیوٹی ابا جی اور اماں جی کی ہے, نبی پاک نے لگائی ہے. حضور نے فرمایا 3 کام کرو, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حضور کون سی؟ فرمایا ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, ایک انہیں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور تیسرا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے, فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. تمہاری ذمہ داری ہے. گھر تب بنے گا جب ہمارے بچے رسول پاک سے جڑ جائیں گے, جب ہمارے بچے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بنیں گے, جب انہیں حضور کی سنت کا شعور آئے. ہماری اماں تو تھینک یو سکھانا فخر سمجھتی ہے, بیٹے تھینک یو بولو. او بی بی یہ ٹھیک ہے, یہ جب سکول جائے گا تو بولے گا, ہم دقیانوس نہیں ہیں, ہم قائل ہیں جدید تعلیم کے, لیکن تھینک یو کا ثواب کوئی نہیں. ثواب جزاک اللہ خیرہ کا ہے, اس کا اجر ہے. جزاک اللہ, اس کا اجر ہے. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے محسن کو جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے اس کا پورا شکریہ ادا کر دیا. تو یہ جملے تو نے کیوں نہیں سکھائے؟ یہ تیرے بچے کی زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ ان فکروں کو تو نے کیوں اپنے گھر میں رائج نہیں کیا؟ بچوں کو دین سکھائیں, نبی پاک کی غلامی سکھائیں, انہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سکھائیں, انہیں بتلائیں کس طرح کر کے. یہ بات پوچھی تھی, حضور نے 3 باتیں ارشاد فرما دی. محبوب فرمانے لگے عمر بن عاص سنو, جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اور جب کوئی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا جب کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, معاف ہو جاتے ہیں گناہ. یہ 3 کام ایسے ہیں, اور بھی بہت ساری رحمتیں ہیں اللہ کی, لیکن اس حدیث میں فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی, کچھ بھی نہیں جائے گا. گاڑی, کار, کوٹھی, یار, سجن, بڑی دنیا جانتی ہے, روڈ سے میرا نام پوچھ لینا, میں فلاں ہوتا ہوں, میں فلاں, یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں, یہ یہاں تک ہیں, شہرتیں, سارا کچھ. 3 چیزیں فقط جائیں گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع, اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ, اور دوسرا فرمایا نیک اولاد جو تمہارے پیچھے دعائیں کرے گی, اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ, کوئی ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے پیچھے جاری رہے, جس کا سلسلہ بنتا ہی رہے, جس کی بات ہوتی ہی رہے. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ تمہارے لیے ہمیشہ
جاری رہے گا وہ شخص جس نے کنواں کھدوایا، وہ جس نے قبرستان کو جگہ چھوڑ دی، وہ جس نے رستہ کشادہ کر دیا، وہ جس نے اپنی زمین مسجد کو وقف کر دی، وہ جس نے مدارس کے لیے جگہ دے دی، وہ جس نے مسجد کی تعمیر کرا دی، وہ آدمی جس نے غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، وہ شخص جس نے قرآن پاک کسی کو پڑھا دیا، پھر جس کو اس نے پڑھایا اس نے آگے پڑھایا، پھر اس نے آگے پڑھایا، وہ جس نے کسی آدمی کی جائز سفارش کر کے اس کو کسی مشکل سے نکال دیا اور اس کی ساری اولاد اس کے لیے دعائیں کرنے والی بن گئی۔ کوئی صدقہ جاریہ زندگی میں کر جاؤ، تم چلے بھی جاؤ گے تو تمہارا وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ میرے عزیز، ضائع نہیں کریں وقت کو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، انہیں غلطی لگ گئی دو چیزوں کے بارے میں، دو چیزیں، صحیح بخاری ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، دو نعمتیں ایسی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک تندرستی، ایک فرصت۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی نعمتیں۔ مجھے آج وقت ملا ہوا ہے، میرے پاس ٹائم ہے، میں درود پاک پڑھ سکتا ہوں، تلاوت کر سکتا ہوں، اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، صدقات کر سکتا ہوں، کسی کی مدد کر سکتا ہوں، فرصت ہے۔ اور ایک صحت۔ اور سجنوں وہ لوگ بھی ہیں جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہیں کوئی سہارا دے تو وضو کرتے ہیں، وہ بیچارے بھی ہیں کہ جن کا دل کرتا ہے کہ مسجد جا کے نماز پڑھوں، لیکن اب آنے کی طاقت موجود نہیں رہی، اس سے پہلے ورنہ اوڑکتے دن آیا ہے محمد، انہیں اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنی ڈائری کو کھول لیں، اپنی ترجیحات طے کر لیں، تسلسل سے اس پر محنت کریں، تسلسل سے یار کچھ نہیں نہ کر سکتے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر کا ذوق بن گیا تھا، تاجر کا کہ کوئی بندہ ادھار لے جائے گا نا، اگر وہ تنگ دست ہوا تو میں نے مہلت دینی، کوئی نہیں آ جائیں گے، کوئی تو خیر کا کام ذہن میں آیا نا۔ حضور فرماتے اس کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش کیا جائے گا نا تو رب فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ، تو عرض کرے گا مالک میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، مجھے بتایا جائے کرم نوازی کی بنیاد اور سبب رحمت کی متوجہ ہونے کی وجہ کیا بنی، تو اللہ فرمائے گا تم لوگوں سے کہتے تھے کہ جو تنگ دست ہوا اسے مہلت دینی ہے، جو مجبور ہوا اسے تنگ نہیں کرنا، میں کہتا تھا تو اللہ فرمائے گا تم میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر نہ کروں۔ وہ کوئی تو کام میرے بھائی ہو جائے، کوئی تو خیر والا کام ہو جائے۔ وقت نہیں ضائع کرنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ جد و جہد کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی کام۔ جو مسافر چل پڑتا ہے نا اس کو منزل بھی مل ہی جاتی ہے، لیکن جو سفر شروع نہ کرے اس کی منزل کبھی قریب نہیں آتی۔ آئیں تو صحیح نا، منزل کی طرف رستہ تو اختیار کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ وہ بھی ایک شخص تھا جو توبہ کرنے نیک لوگوں کی طرف چلا تو گیا تھا، پہنچ نہیں سکا، موت کا وقت آیا تو رب نے فرمایا چلو نکل پڑا تھا نا، میں نے اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ کوئی ایسا سلسلہ تو ہو نا، نکل تو پڑا ہے نا، چلو نکلنے پہ اللہ نے معاف کر دیا۔